السلام علیکم. وعلیکم سر، وہ وعلیکم ماسک اتارو السلام۔ نا بھائی، چہرہ کراؤ، ہمیں نظر آیا آپ کون ہے. ڈر لگتا ہے؟ سر ماسک مجبوری ہے، اس کا تھوڑا آپ مجھے رعایت دیں گے؟ اوکے اوکے، مجبوری کا رعایت دے دیتے ہیں. چلیں بسم اللہ. آپ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ غیر سلام ابو شیعہ۔ العباس الصفاح. بنو ابا بنو عباس کو آپ سلامی دیتے ہیں. کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں بھائی. سلام دیتے تو حبیب جی خدا جی، کو دے دیتے. چلیں بسم اللہ کریں. ان کے کیا حکم ان ہے کے بھائی؟ نام جی جی، ان کے نام دل میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں عباسی ہوں، اس وجہ سے پھر میں اپنے اچھا. جد جو صحیح. ہے، ایسے تو حضرت عباس ہیں جد، لیکن اس کے بعد جو بنی امیہ کو جنہوں نے سبق چلیں جی. سکھایا تو میں اسے سلام۔ اوکے. سر حکم. میرا سوال یہ ہے، سوال سمجھیں یا میں اپنا مقدمہ رکھ دوں، کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ خلفائے جو ثلاثہ ہیں، وہ ان کی خلافت جو ہے وہ باطل ہے، اور پھر جی آگے تکفیر تک جاتے ہیں۔ تو اگر وہ خلیفہ اس معنی میں ہے کہ وہ صرف ریاست کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، اس کے نسق کو سنبھالنے کے لیے، حکومت کے معاملات کو سنبھالنے کے ہوں. لیے، جی. اور وہ منصوص من اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتے، ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لفظی طور پہ ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح پیش امام کو ہم کہتے ہیں امام، جی پیش امام، لیکن جی وہ جی. امام اس طرح کے امام نہیں ہے، یا ہم خمینی صاحب کو کہتے ہیں کہ امام خمینی، تو وہ امام ہوں. اس طرح کے امام نہیں ہے۔ تو یہ جی جی. خلافت جو ہے، یہ خلیفہ جو ہے، یہ بھی لفظی طور پہ خلیفہ ہے، ہوں. لیکن یہ اس طرح سے خلیفہ نہیں ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تھے یا دیگر انبیاء ہیں، یعنی کہ امام یا خلیفہ جس معنی میں آپ لوگ سمجھتے ہیں، یا کہ ہوں. منصوص من اللہ۔ تو اگر صحیح. یہ اس طرح نہیں ہے تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ پھر کس چیز کا نزاع ہے؟ تو اس میں واضح طور پر ہے، بات یہ ہے کہ جماعت مخالفین کی اکثریت، بلکہ ان کی جمہور، بلکہ وہ اجماعی طور پر تقریباً کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی نس نہیں ہے. وہ نہیں کہتے کہ ہماری خلافت نس سے ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی حکومت سنبھالنے کے لیے بھائی صحابہ نے کہا کہ ابو بکر پہلے بن جائے، پھر ابو بکر نے کہا کہ عمر بن جائے. اس سلسلے سے تو یہ تو کہتے نہیں ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے میرے بھائی، مشکل یہی ہے کہ اب اللہ اور رسول نے نہیں بنایا اس کو مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا پوزیشن ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم بناؤ کسی کو شورا سے یا کسی اور طریقے سے تم اپنا حکمران بناؤ. تو بالکل ان کی حکومت کیا ہے؟ ان کی حکومت باطل ہے، بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. مشکل یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ تھے، کوئی ان کے سامنے کوئی حکمران بن سکتا تھا مسلمانوں کا؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہٹا دے کہ میں آپ کا حاکم ہوں، نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جب تک وہ زندہ ہے تو کوئی نہیں کر سکتا. اب وہ دنیا سے گئے، انہوں نے اپنے بعد کے لیے مسلمانوں کا امام تعین کر کے گئے. انہوں نے تعین کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب ایک مسئلہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالو کیا ہے، اس کے لیے اس شخص معین کیا ہے امامت کے لیے، خلافت کے لیے، حکومت کے لیے. تو آپ اس کی حکومت، امامت، خلافت کو نہ مانیں، ان کی قیادت کو نہ مانیں. ایک شخص جس کی نہ امامت ہے، اور جو آپ خود کہتے ہیں، اپنے زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ نہ اللہ نے اس کو بنایا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کچھ صحابہ نے بنایا. تو بات یہی ہے کہ بدعت اسی کو کہتا ہے نا. بدعت کی شاخ و دم تھوڑی ہوتی ہے. بدعت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، لوگوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے بنایا. ہمارے سارا موقف یہ آپ نے خود ہی بیان کیا، ہمارا موقف یہی ہے. پرابلم بہت اس میں واضح ہے. اوکے. سر اس میں اگر مخالفت ہوتی تو پھر وہ، جیسے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کرتے تھے، ان کو مشورہ بھی دیتے تھے، اور وہ جو مجذوب خاتون کی سزا کا مسئلہ تھا اس میں بھی انہوں نے گائیڈ کیا، اور انہوں نے مانی وہ ان کے مشورے کو۔ اس کے علاوہ جو ایران کی طرف جو جنگ کی مہم تھی، جنگی مہم بھی ان کو سمجھائی کہ آپ کس طرح سے کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہودی نجران و نصارہ بھی جب آتے تھے تو یہی خلیفہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہیے، علمی مسائل کا حل، تو آپ وہاں جائیں گے، یعنی وہاں سے آپ کا حل ہوگا۔ دیکھیں آپ تو آپ کی پوزیشن کافی سافٹ ہو گئی ہے نا دوسروں کے مقابلے. وہ تو اسے تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کی ہے، ان کے جانب سے گورنر رہے ہیں، ان کی جانب سے چیف جسٹس رہے ہیں. تو وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں بھائی. بیعت کی کہانی جھوٹ ہے. وہ خود آپ کی اپنی کتابوں سے جھوٹ ہے، نہ صرف ہماری کتابوں سے.
یہ چیف جسٹس رہے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ان کے مشیر رہے ہیں، اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یا ان کی جانب سے کوئی وہ کمانڈر آرمی کے رہے ہیں، یا ان کی جانب سے گورنر رہے ہیں، یہ تو آپ کے علماء نے، آپ کے مساجد سے، آپ کے جو جامع مساجد ہیں ان مدارس سے، اور آپ کے جو دینی پروگرام ہے، دینی جو پبلیکیشنز ہیں، ان میں یہ جھوٹ بہت مشہور کر دی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے جن چیزوں کا کہا ہے نا، یا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض اوقات پر مثلا ایک مجنونہ عورت ہے، اس پہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں، اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے مواقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی مدد کیا۔ میرے بھائی، اس سے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہوتی۔ اگر ایک مظلوم عورت ہے، سنسار آپ نے دیکھا، سنسار کا موت جو ہے وہ بہت دردناک موت ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کو پتھر، ایک عورت کو آپ اتنے پتھر ماریں کہ تاکہ وہ جان بحق ہو جائے، یعنی اس کے کھوپڑے پہ اتنے پتھر مارتے ہیں، اس کا چہرہ وغیرہ خونی ہو جاتا ہے، وہ تو یعنی اللہ نے بنایا اسی لیے سنسار کو، تاکہ کوئی دوسرا جرات نہ کرے گناہ کرنے کی۔ تو اب ایک بے گناہ عورت ہے بھائی، اللہ نے اس پہ کچھ حرام ہی نہیں کیا۔ جب عقل نہیں ہے تو آپ پہ نماز واجب نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، زنا، جب عقل ہی نہیں ہے اللہ نہیں پوچھے گا، گرفت ہی نہیں کرے گا اللہ۔ اب یہ لوگوں دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ مجنونہ پر، وہ بخاری میں بھی موجود ہے، مجنونہ پر یہ ان کی عقل اتنی ہے، خلیفے کی عقل اتنی کہ مجنونہ پر، پاگل عورت پہ حد جاری کرنے لگے تھے، اور بھائی عقل ان کی اتنی تھی۔ تو اب اس موقع پر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک مظلوم کی جان بچانا چاہتے ہیں، یہ اس کی خلافت کی تائید نہیں ہے۔ ابھی آپ اگر لاہور میں نا، لاہور کے کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی آدمی مرنے والا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ ہونے والا ہے، یا کسی بیوی، کسی یتیم کی جو ہے، یا کسی بیوہ کی، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہونے والا، آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ کارروائی کر لی، مثلا سمجھا دیا لوگوں کو بھئی ایسا نہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ نے کچھ کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گورنر کی تائید کرتے ہیں، یا اس حکومت کے آپ مخالف نہیں ہیں، یا حکومت کو آپ شرعی سمجھتے ہیں، یہ واضح ہے۔ اسی طرح آپ نے جو یہود و نصارہ آتے تھے، اس کے واقعات کتب میں بہت ہیں، یہود و نصارہ آتے تھے ان کے علماء سوال کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس پرانے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے احادیث تھے، علوم تھے، شرائع ان کے پاس موجود تھے، وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، عرش کیسا ہے، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے، اللہ نے اس کے بعد کیا بنایا ہے، قیامت کے دن کیسا ہوگا، تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی، تو وہ آ کے ٹیسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان کے آپ کا خلیفہ کون ہے، ابو بکر، اس سے پوچھتے تھے، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو کچھ نہیں معلوم، یا عمر سے پوچھتے تھے، اس کو، اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ اب آپ کا دینی باتیں لے، تو پھر کچھ صحابہ اٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا، سلمان، ابو ذر، یہ لوگ ان کو اٹھا، یا خود عمر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں، وہ اس نوجوان کے پاس آپ جائیں۔ وہ آتے تھے، اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس میں حکومت کی تائید کہاں ہے بھائی؟ ان کی خلافت کی تائید کہاں ہے؟ خلافت کی تائید سر کہاں؟ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور اسلام کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں، اور اس میں خود ابو بکر عمر کی نااہلی اسی واقعے میں ثابت بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی کہاں اس کی خلافت بن جاتی ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مثلا وہ ایران کا جو تھا، ایران تو نہیں تھا اس زمانے میں، فارس کہتے تھے، فارس، عربی میں فارس بولتے ہیں، اردو فارسی میں فارس بولتے ہیں۔ فارس کے لوگوں نے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ زردشتی تھے، کافر تھے، مجوسی تھے، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تہیہ کیا تھا، اور وہ بڑے جنگجو تھے اس زمانے میں، فارس کے ایک سپر پاور تھا، تو وہ آ کے مدینہ تک صفایا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں، بالکل پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ تو اس وقت عمر جو ہے جنگ محاذ پہ جانا چاہتا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ۔ اس کو خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، اس میں اس عمر کی تعریف نہیں ہے، اس میں اس عمر کی مذمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، پھر مدینے تک کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو آپ نہ جائیں، آپ لشکر کو بھیج دیں۔ تو عمر نے مان لیا، سب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ جنگ پہ چلے جائیں۔ تو دیکھیں، اگر ایک کافر حملہ کرتا ہے، وہ آ کے سب مسلمانوں کو قتل عام، مسلمان کے بچوں کو قتل عام کرتا ہے، مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا اپنے ساتھ، صحابیات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے گا، صحابیہ کے بہوؤں کو، صحابیوں کے لڑکیوں کو، ان کو ریپ کے لے کے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا بھائی، آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا نا، مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ ہوتا تھا۔
تو یہ صحابہ خود بھی یہی کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو یہ اگر یہ ہوتا، اس سے انہوں نے بچایا ہے، اس میں حکومت کی وہ نہیں ہے، حکومت کی، ان کی حکومت کی تائید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یا پورا اسلام کو بچانا ہے، نہ کہ ان کے اگر اس وقت امیر المومنین ہم کیا کرتے ہیں مثلا اس میں اس یعنی کیسا مشورہ دیتے ہیں. اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے آپ، کیونکہ اب ابو بکر عمر کی تاریخ تو معلوم ہے، انہوں نے کبھی جنگ لڑا بھی نہیں ہے، جنگوں سے ان کی مختلف جنگوں سے وہ فرار ہوئے ہیں، اس میں ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ یہی واقعہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر دیکھیں فوج کے کمانڈر کا ایک مقام ہوتا ہے نا، اگر ایک دفعہ کمانڈر بھاگ گیا تو پھر وہ فوج نہیں رکتی. بالخصوص وہ زمانہ جو لشکریں آپس میں آتی تھیں، تن بتن جنگ ہوتا تھا، وہ صفوف مشخص ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب سب لشکر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کمانڈر صاحب چلے گئے یہاں سے، تو لشکر والے پھر وہ نہیں کرتے، وہ سب بکھر جاتے ہیں. تو یہ ان کو مشورہ دیا. تو اس میں دیکھیں یہ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین بھی ابو بکر عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نہ قرآن سے جو ثابت نہیں کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ ان کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے. تو کیا کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح خلیفت ہے. لیکن یاد رکھو امیر المومنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. جی مزید بولیں. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف